سنفرغ لکم ایھا الثقلان کل یوم ھو فی شأن، سورہ رحمان میں کہ اللہ ہر دن ایک حالت میں ہے، کسی نہ کسی کام میں اللہ لگا ہوا ہے، اور اے جنات اور انسانوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی تمام کاموں سے ہم فراغت حاصل کر کے تمہارا حساب لینے والے ہیں۔ تو صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ اللہ کو ہمارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو ایٹ اے ٹائم سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، جب آپ بہت بڑے ہوتے ہیں تو سامنے والے کے لیول پہ آ کے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے جس سے بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، تو اللہ نے ہم سے ہمارے حساب سے سمجھایا ہے، کیونکہ اللہ بہت سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی شان بڑھا رہے ہیں، کسی کی شان گھٹا رہے ہیں، کسی کا رزق تنگ کر رہے ہیں، کسی کا رزق بڑھا رہے ہیں، تو اس سے ایک انسان کو وہم ہو سکتا تھا پتہ نہیں حساب و کتاب ہمارا صحیح طرح سے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو اللہ نے ہمیں تسلی دے دی فکر نہ کرو، جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا یہ ساری فائلیں لپیٹ چکا ہوں گا، بالکل فارغ بیٹھا ہوں گا تمہارے لیے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی متشابہ آیتیں ہیں کہ اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اب اس متشابہ کو بھی ہم محکم کی روشنی میں حل کریں گے، وہ یہی ہے کہ بھائی اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، ہم سے ہمارے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے محاورے ہیں ان میں بات کرتے ہیں۔ اگر اللہ بالکل اس طرح سے بات کرنا شروع کر دے تو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر ہو جائے گا، جو اللہ کی شان ہے، اگر اس طرح سے بات کرے ہم سے تو۔ لیکن اس آیت کا اگر آپ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کو تو واقعی ضرورت ہے، وہ ایک وقت میں بہت سارے کام نہیں کر سکتا، اس کو تو فارغ ہونا پڑے گا، تو آپ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو انسانوں پر قیاس کر رہے ہیں، اور جو محکم آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس محکم آیت کی روشنی میں متشابہ کو حل نہیں کر رہے بلکہ اس محکم کے اگینسٹ چل رہے ہیں آپ۔ تو اس لیے قرآن میں جہاں بھی اس طرح کی آیتیں آئیں گی ان کو محکمات کو سامنے رکھ کر ان کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اور ان آیتوں کو ایک اجمالی طور پر ان کی تفسیر بیان کی جائے گی، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جایا جائے گا۔ جو متشابہ آیتیں ہیں بہت زیادہ ان آیتوں کی گہرائی میں جو لوگ گھستے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے بلکہ یہ فتنہ پرست لوگ ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں لیکن نصیحت صرف عقل مندوں کو حاصل ہوتی ہے، بے وقوف لوگ پھر بھی تفتیش میں گھسے رہیں گے اور اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو راسخین فی العلم ہیں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قسم کے جو معاشرے میں فتنہ پرست لوگ ہیں نا، جو مذہب میں اس طرح کجی تلاش کرتے ہیں اور گہرائی میں گھس گھس کے عیب تلاش کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں اور ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، لہذا وہ دعا مانگتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی ایک دفعہ ہمیں ایمان کی توفیق مل گئی ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈے والے لوگ ہیں وسوسے ڈالتے ہیں قرآن و سنت کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ ان کے وسوسوں سے متاثر ہو کر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ تو اے اللہ ہمارے دلوں کو تو مضبوطی سے تھام لے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور صرف یہ نہیں کہ ہدایت پر قائم رکھ بلکہ ہمیں اپنی طرف سے اضافی رحمت بھی دے، یعنی اور مضبوطی سے ہدایت پر اور ایمان میں ترقی عطا فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے اللہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ آج اگر ہم ان کی باتوں میں وسوسوں میں آ کے قرآن کا انکار کر دیں یا عیسائیوں کی باتیں میں آ کے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر، تو ہمیں پتہ ہے ایک دن قیامت آئے گی تو ہم سے حساب لے گا۔ تو ہم اپنی زبان سے اس حساب کا اقرار کر رہے ہیں اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو سیدھے راستے پر رکھ، کیونکہ اگر سیدھا راستہ نہیں ملا تو آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتے ہیں واقعی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ انسانوں کو ایک دن جمع کرے گا۔ بس کرنے کی دعا کہ اللہ تو نے ہمیں جب ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دلوں میں اب ٹیڑھاپن پیدا نہ کر۔ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی روزانہ اس دعا کا معمول بنائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور مانگنے کی ترغیب دی ہے، ظاہر ہے تبھی تو اللہ نے اپنے الفاظ میں ہمیں بتایا کہ یوں مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو جن لوگوں کو بھی یہ شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری موت ایمان پر ہوگی نہیں ہوگی، اسلام سے ایسا نہ ہو ہم پھر جائیں، تو شبہ بلکہ نہ بھی رہتا ہو تو یہ دعا کا معمول بنانا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ بس ہمیں جب تو نے ایک دفعہ اسلام کی ہدایت دے دی اب یہاں سے ہٹانا نہیں، ہمیں کوئی ایسی طاقت نہ ہو جو ہمیں یہاں سے ہٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے